اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میرے پاس 6 سوالات ہیں۔ پرانی اپوائنٹمنٹ بک ہے، ابھی ویب سائٹ پہ شو ہو رہی ہے، اس کا کیا کریں؟ نئی بک کر لیں۔ اسی طرح پاسپورٹ ہم نے واپس کرنے ہیں، تاشیر آفس میں سبمٹ کر دیے تھے، پلان چینج ہو گیا ہے، ابھی پتہ نہیں ویزا سٹیمپ ہوگا نہیں ہوگا، تو پاسپورٹ ہم چاہتے ہیں واپس کر لیں۔ تیسرا سوال جو ہے کیا نئی اپوائنٹمنٹ بک کر لینی چاہیے یا پھر نہیں کر لینی چاہیے۔ چوتھا سوال ہے کہ ایمبیسی اتنی زیادہ تاخیر کیوں کر رہی ہے، ویزا سٹیمپ کیوں نہیں کر رہی۔ اور اس کے بعد پانچواں سوال ہے کہ کیا کراچی کا ویزا نکال لینا چاہیے، پنجاب میں رہ کے، کے پی میں رہ کے، کشمیر میں رہ کے، تو وہ کراچی والا ویزا پھر سٹیمپ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طرح چھٹا سوال ہے کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے جا کے ہم اپنا ویزا کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے 6 سوالات ہیں، انشاءاللہ ہر ایک کا میں ڈیٹیل میں یہاں پہ جواب دوں گا۔ ایسے تمام افراد جو تاشیر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے واٹس ایپ پہ بار بار میسج کرتے ہیں، ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان کو ابھی تک ریپلائز نہیں مل رہے اور ان کو آگے ریپلائی ملے گا بھی نہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ دوائی سمجھ کے صبح دوپہر شام 3 بار پوچھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ کب کھلے گی، ویزا کب سٹیمپ ہوگا۔ تو اس لیے میں نے یہ پورا پیکج بنا دیا ہے تاکہ ہر بندے کو ہر بات کی سمجھ آ جائے۔ آ جاتے ہیں، پرانی اپوائنٹمنٹ آپ کی آلریڈی بکڈ ہے، آپ کو کینسلیشن کا میسج بھی آ گیا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوگی، لیکن جب آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرتے ہیں تو آپ کی اپوائنٹمنٹ وہاں پہ ایز اٹ از موجود ہے، یعنی وہاں سے کینسل ویب سائٹ سے نہیں ہوئی۔ اس کا حل کیا ہے؟ جب بھی تاشیر آفس دوبارہ سبمیشن کا آغاز کرے گا تو اس وقت پرانی اپوائنٹمنٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو شیئر کریں گے۔ وہ انفارمیشن ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ہمارے سورسز ہمیں بتائیں گے کہ بھائی پرانی اپوائنٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہے یا پرانی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر تو پرانی ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے پاس آلریڈی بکڈ ہے، تو وہی آپ کی استعمال ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو نئی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی۔ جس طرح آج اگر تاشیر کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ اگست کے تقریباً آخر میں جا کے، کہیں میں مڈ میں جا کے آپ کو کہیں شو ہوتی ہے، تو اس وقت جو اپوائنٹمنٹ اوپن ہوں گی، آج آپ اوپن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ کل پرسوں اگلے دن بھی، یعنی پورے ہفتے میں اویلیبل ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ اپوائنٹمنٹ بک ہو جائیں گی اور پھر نئی اپوائنٹمنٹ آپ بک کر پائیں گے۔ پرانی اپوائنٹمنٹ جن کے پاس بکڈ ہے وہ فی الحال انتظار کریں، کیونکہ سبمیشن کا جب تک آغاز دوبارہ سے نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی کنفرم آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ اپوائنٹمنٹ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ویب سائٹ پہ شو ہو گئی ہے، شو ہو رہی ہے، آپ کو میسج آ گیا کینسلیشن کا، تو ہم بھی تب تک آپ کو 100% کنفرم نہیں کر سکتے جب تک کہ نئی سبمیشن کا آغاز نہیں ہوتا۔ نئی سبمیشن کا آغاز ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی آپ جو اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی قابل استعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ہم ویڈیو کی صورت میں شیئر کریں گے۔ پلیز اپوائنٹمنٹ کے بارے میں واٹس ایپ پہ میسیجز پلیز نہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ پاسپورٹ آپ کے جمع ہے تاشیر آفس میں اور ابھی تاشیر میں پڑے ہوئے ہیں، ایمبیسی کو ابھی فارورڈ ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے تاشیر سے اپنے پاسپورٹ اٹھا لیتے ہیں اور ہم اپنا عمرہ ویزا لگوا لیتے ہیں فیملی کا، یا پھر پلان کینسل ہو گیا، یا کچھ بھی ایسا معاملہ آپ کا ہے۔ پہلی تو چیز ہے کہ جب آپ کے پاسپورٹ ایک دفعہ جمع ہو گئے ہیں تو دوبارہ ان کو واپس لینا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ وہاں پہ، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آسانی سے جا کے آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ جی آپ کے پاسپورٹ ہیں یہ لیں اور یہ آپ کی فیس ہے یہ لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی سورس ہے وہاں سے پاسپورٹ اگر آپ واپس لے لیتے ہیں تو جو آپ کی فیس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں، اس کے لیے آپ کو پھر ایک اپلیکیشن دینا پڑتی ہے، اور وہ والی جو اپلیکیشن ہے آپ کو 6 مہینے سال تک اس کے پیچھے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے کہیں آپ کی کوئی 25% جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ جا کے آپ کو واپس ہوتی ہے، یعنی آلموسٹ آپ کی پیمنٹ چلی جاتی ہے، کوئی ٹیکس کی مد میں، کوئی چارجز کی مد میں، کوئی فیس، کچھ بھی اوورال جو آپ کے چارجز آپ نے پے کیے ہوتے ہیں ان میں سے کہیں 25% جا کے آپ کو واپس ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر آپ اس کے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے تاشیر سے اپوائنٹمنٹ آپ کی واپس ملنا کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ کرونا کے دور میں تھک کے چھوڑ گئے ہیں کہ یار دفعہ مارو نہیں ملتی واپس۔ اچھا، آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا آپ کو واپس پاسپورٹ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ واپس نہ لیں۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی ابھی نئی سبمیشن بند ہے، ابھی کس کا سٹیمپ ہوگا ویزا؟ جیسے نے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کا، یا پھر جس کا تاشیر میں سبمٹ ہو چکا ہے؟ بھائی آپ کا ویزا سبمٹ ہو چکا ہے، اسلام آباد سے ویزے سٹیمپ بھی ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ویزے کی جو سٹیمپنگ وہ بند کر دی ہے، ایسا نہیں ہے، ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں، ڈیلی ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا ویزا تو پاسپورٹ تو لائن میں لگا ہوا ہے، آپ کا تو انشاءاللہ سٹیمپ ہو جائے گا۔ صرف نئے بندے ہیں جن کی سبمیشن بند ہے، آپ کا ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی آپ کا ویزا جمع ہوا ہے، تو آپ کو زیادہ اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کیا نئی اپائنٹمنٹ بک کر لیں یا نہ کر لیں۔ آپ اگر تاشیر آفس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اپائنٹمنٹ اس وقت بھی آپ کو شو ہو رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ اگست کے مڈ یا اگست کے اینڈ میں جا کے شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ نئی اپائنٹمنٹ بک بھی کر لیتے ہیں اور کل کو ہفتے بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد دوبارہ سے تاشیر میں سبمیشن کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ویب سائٹ پوری خالی کر دی جاتی ہے، جس نے اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے آئیں بک کر لیں، وہاں پہ سلاٹس خالی مل جاتی ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ یار اگست کی اتنی دور میں نے لے لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تاشیر کی جو اپائنٹمنٹ ایک دفعہ بک ہو جاتی ہے، نہ تو وہ کینسل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ چینج ہوتی ہے، تو ایک دفعہ بک ہو گئی تو پھر آپ کو اسی اپائنٹمنٹ کا انتظار ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ یہ امبیسی جو ہے اتنے ویزے سٹیمپ لیٹ کیوں کر رہی ہے، تو اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے مہینے میں اسلام آباد امبیسی کی چھٹیاں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ چھٹیوں کے بعد ان کے پاس ڈیٹا زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ ان کے سٹاف میں کافی زیادہ رد و بدل ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں، ان کی جگہ پہ واپس نہیں آیا کوئی، ان کی جگہ پہ کوئی بندہ آنا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے اور ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ادروائز دوسری طرف آپ دیکھیں تو کراچی میں ریگولر ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں، ریگولر سبمیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے ویزا بند نہیں کیے گئے، صرف یہ اسلام آباد امبیسی کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، پچھلے دنوں آپ 1 مہینہ پہلے اگر رپورٹس دیکھیں تو انڈیا میں بھی ان کا دلی میں اور دوسرا بمبئی میں، دونوں میں بہت زیادہ ڈفرنس تھا۔ ایک طرف ویزے 90 دن کے سٹیمپ ہو رہے ہیں، دوسری طرف 30 دن کے ہو رہے ہیں، ایک طرف ویزے 3-4 دن میں سٹیمپ ہو رہے ہیں، دوسری طرف ویزے 25-30 دن میں سٹیمپ ہو رہے ہیں، تو یہ ایشو رہا ہے۔ یہ صرف امبیسی کا مسئلہ ہے، اسلام آباد امبیسی کا مسئلہ ہے، تو یہ حل ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ ظاہر ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کیا کراچی کا ویزا نکال لیں؟ ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، پشاور میں رہتے ہیں، تو ہم کراچی کا ویزا اگر نکال لیں اور کراچی کا ویزا ہم سٹیمپ کروا لیں، کیونکہ کراچی ویزا سٹیمپ کر رہی ہے، تو بالکل یہ ممکن ہے۔ اگر آپ کراچی کا ویزا نکال لیتے ہیں تو آپ اس کو لاہور، اسلام آباد، پشاور میں سبمٹ کروا سکتے ہیں، یہ ویزا آپ کا سبمٹ ہو جائے گا، لیکن آپ کو کسی سورس کے تھرو کروانا پڑے گا۔ ڈائریکٹ ویزا جو اپائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو ملے گی نہیں، آپ کو انٹری نہیں ملے گی، تو وہاں پہ جا کے آپ ویزا سبمٹ نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال یہ ویزا آپ کا اگر سبمٹ ہو جاتا ہے، اور ہو رہا ہے، لوگ کروا رہے ہیں، تو آپ نے ویزا سبمٹ کر دینا ہے، آپ کا ویزا کراچی کا ہوگا، تو اسلام آباد امبیسی جو ہے وہ اس کا تاشیر آفس اس کی سبمیشن کرے گا، سبمیشن کے بعد یہ آپ کا ویزا بھیج دیں گے کراچی امبیسی کو، اور کراچی امبیسی سٹیمپ کر کے واپس آپ کو بھیج دے گی۔ اس پورے پروسیس میں آپ کو 10-12 دن 15 دن کا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ امبیسی پہلے بھیجتی ہے، اسلام آباد سے بھیجے جاتے ہیں کراچی، پھر کراچی سے سٹیمپنگ کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، تو اس پورے پروسیس میں 10 سے 15 دن کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کا ہی ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے اسلام آباد بھی 10 دن بعد کھل جائے، تو ویزا بہرحال آپ کا سٹیمپ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایسے افراد جن کے پاس کراچی کا ویزا ہے، اب بھی موجود ہے، اور وہ پنجاب کے پی کشمیر یا ان ایریاز میں موجود ہیں، تو آپ اپنا ویزا سبمٹ کر سکتے ہیں، آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا۔ کراچی کا ویزا آپ کا ہے تو بالکل آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا، کراچی امبیسی اس کو سٹیمپ کر دے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ وداؤٹ اپوائنٹمنٹ کیا ہم چلے جائیں یا نہ چلے جائیں؟ کراچی میں وداؤٹ اپوائنٹمنٹ، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر تو انٹری نہیں ملتی کہیں بھی، وہ اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، اپوائنٹمنٹ کے بغیر آپ کو انٹری نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ جو ایتھورائزڈ ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنا سسٹم ہوتا ہے، اس کے تھرو آپ کی وہ انٹری کروا دیتے ہیں، آپ کا جو کیس ہے وہ پروسیس کروا دیتے ہیں، آپ کا کیس بہرحال پروسیس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ویزا پاس اسلام آباد کا ویزا ہے اور آپ کراچی میں موجود ہیں، تب بھی آپ کا ویزا سبمٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا ویزا اگر سبمٹ آپ کروا بھی دیتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام آباد امبیسی جو ہے نئی سبمیشن کو ابھی تک لے نہیں رہی۔
اسی طرح اگر آپ کے پاس اسلام آباد کا ویزا ہے اور آپ پشاور، ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں کہیں بھی موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں اپوائنٹمنٹ تو نہیں ملتی اور بغیر اپوائنٹمنٹ کے جا کے ہم ویزا سبمٹ کرواتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد جس ویزا پہ لکھا ہوا ہے وہ والا ویزا اب تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کے لیے وہ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ تاشیر کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے واٹس ایپ پہ میسیجز پلیز نہ کریں، انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم یوٹیوب پہ شیئر کریں گے۔ جب اوپن ہو جائیں گے تو پھر آپ کانٹیکٹ کریں، اس کا جو بھی حل ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا حل دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔